چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ دو مسلمان تھے، دو کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں۔
रसूल होने में तुम्हारी तरह नहीं, अल्लाह का हबीब होने में तुम्हारी तरह। और वो ये जो मैं कह रहा हूँ ना नहीं, तो ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में जो मेरी तरह हो। ये सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे सूरह मरियम शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है कि वो लावलद थे और बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके थे। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की जो इनका और आले याकूब का वारिस हो, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बिशारत अता फरमाई जिसका नाम उन्होंने याह्या रखा। बल्कि ये नाम उन्होंने पहले से रख लिया था, याह्या नाम उन्होंने पहले से रख लिया था। मुझे अब लोग किस सेंस में मसला पूछते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले पूछा कि पैदाइश से पहले बच्चे का नाम रखना जायज़ है। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, आप सूरह मरियम पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि हज़रत ज़करिया ने बेटे का नाम पहले ही रख दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन कामिल था कि रब करीम मुझे बेटा ही अता फरमाएगा। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही नबुव्वत अता की और किताब दी। इनके औसाफ ये बयान किए कि वो पाकीज़ा और मुत्तकी थे, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश नहीं थे। इन पर सलाम हो जब वो पैदा हुए, और इन पर सलाम हो जब उनकी वफ़ात हुई, और क़यामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर या किसी भी नबी पर सलाम भेजना और उस दिन पर सलाम भेजना जिस दिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है, ये कुरान मजीद से साबित है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज सात पे, दिल अफरोज सात पे, तो ये ऐने कुरान मजीद है कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन उन पर सलाम। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इससे आगे चलकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र है कि उनके पास फरिश्ता आया। हम तीसरे पारे में भी उनका जिक्र पढ़ आए। फिर एक आध और जगह पे भी इशारतन किनायतन उनका तज़किरा आया कि उनके पास फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, और फरिश्ते ने आके कहा कि मैं आपको बेटे की बिशारत देने आया हूँ। कहने लगी मेरे पास कैसे बेटा आएगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो फरमाया रब ऐसे ही करता है जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है। तो हज़रत मरियम के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गैर माँ बाप के पैदा हुए। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ये आपका मुजज़ा और हज़रत मरियम की करामत सामने आई कि आप एक खुश्क खजूर के नीचे बैठी तो अल्लाह ताला ने उसे सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, और आप उसको हिलाती थी तो वो खजूरें गिरती थी। बड़ी परेशान थी आपके कौम के सामने, क्या मुँह लेके जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा करना बड़ा ही आसान काम है। दो ही तो काम दुनिया में आसान है, एक बदगुमानी करना और एक गीबत करना। और इतना मज़ेदार काम है कि आप सारी दिहाड़ी कराएं। कोई बंदा थकने को तैयार, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सारा दिन। और अगर आप कहें कि अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह ले लो, सिर्फ 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तो फिर क्या बनेगा, काम याद आ जाएगा। बहुत सारे लोगों निकल लेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी याद रह जाती हैं। एक शायर ने एक शेर कहा था, मेरी थोड़ी सी शेरी ज़ौक़ है तो मुझे दिलचस्पी है, रह जाती हैं कुछ बातें ज़हन में। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त के बारे में कुछ प्रोपेगेंडा होने लगा तो मैंने उन्हें एक शेर लिख के भेजा, मुझे याद था। मैंने एक शेर लिखा, किसी शायर ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। काबे के अंदर से मिट्टी लेके लोग बुत बना लेते हैं और अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो कहने लगा शायर के मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। लोग तो मिनट लगाते हैं, वो जो रही मस्जिद में, पली मस्जिद में, लोगों ने इल्जाम लगाने का वक्त आया तो इल्जाम लगा दिया। सैयद आयशा सिद्दीका पे लगा दिया, सिद्दीक की बेटी और सिद्दीका। आप सोच सकते हैं कि लोग कहाँ तक जाते हैं और बातें कहाँ तक पहुँचती हैं। तो ये मेरे रब करीम का फजल और करम है कि जनाब मरियम की बारात का ऐलान भी कुरान ने किया और हजरत आयशा सिद्दीका की बारात का ऐलान भी कुरान पाक ने फरमाया, ये भी कुरान मजीद ने फरमाया है।
اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار. اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے. اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے. اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا. پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے. یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ. اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. پھر اس سے آگے آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا. اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے. پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے. کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے. دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، کہا بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا. میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور
جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی، تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اب موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، ید بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وہی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا ہے۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی، ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے
انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا، وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا، تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں بھی رستہ دے۔ تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے، باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا، فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ اب میں کیا کروں، علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے، ہر جگہ۔ یہ آپ کو پتہ نا، ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے، میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی، کہنے لگے آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، آمدام برسر مطلب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا، او ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھیں کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے۔ تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے۔ آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے۔ تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، رب زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہمیں کوئی سمجھا لیتا، ہم نہ یہ کام کرتے۔ اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لو گے سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، وہ پل بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے مجرم کی، کہ مجرم کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے کپڑے نہیں پاک۔ آؤ پھر ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے تو کہتا میں ذرا بدل کے آیا۔ یعنی مجرمانہ سوچ ہے نا، غفلت کی سوچ، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ یعنی آپ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولنا، میں فجر کی پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بڑا سچا ہے بھائی تو، یعنی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کے بندے اتنی ٹھٹائی سے تو بات کر رہا ہے، اتنی ٹھٹائی سے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا، ذرا میری بات کو سمجھنا، اگر آپ 4 دن مسلسل گھر نہ جائیں، آپ کی بیوی شور کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر، تو 4 دن مسلسل آپ باہر رہیں بغیر کسی وجہ کے تو شور اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ابا جی آپ کے رہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو وہاں بھی فون چلا جائے گا، اس کو سمجھائیں 4 دن سے گھر نہیں ہے، تو
4 दिन घर ना जाए तो शोर होता है, और तू महीना महीना मस्जिद ही नहीं जाता। और फिर तेरे अंदर फिर मद्दो जज़र ना हो, फिर जवार फाटा ना हो, फिर सारी नेमतें मौजूद होने के बाद तेरा कलेजा मुंह को ना आए, फिर तेरा जिगर ना फटे, फिर रात को तुझे नींद कैसे आए? इसलिए कि तूने वो अपने अंदर के साथ धोखा शुरू कर दिया। तू वहां गया ही नहीं जहां से तुझे 5 वक्त आवाज आती है, फिर तवज्जो ही नहीं की। इसलिए समझ ले कि जो अंदर बेचैनी है इसका कोई ना कोई सबब है, कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, किसी न किसी जगह तो कोई मामला ऐसा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया तो नाजायज पैसे कमाया करता था। कहने लगा हुजूर सुकून कोई नहीं। तो इमाम साहब ने एक की जुमला कहा, फरमाने लगे अमानतें अमानतदारों के हवाले कर दे, रब तुझे सुकून अता कर देगा। वो बंदा कहने लगा ये क्या? फरमाने लगे मेरे पास किसी की अमानत हो तो मुझे नींद कोई नहीं आती, तो तूने तो यतीमों मिस्किनों की रखी हुई है, तुझे कैसे आएगी? जीते जागते आदमी की अमानत मेरे पास हो तो मैं कहता हूँ ये छीन ना जाए, तो तूने तो लूट मार की रखी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे सूरह लुकमान शुरू होती है। हज़रत लुकमान के बारे में भी लोगों का बाज़ का कौल ये है कि हज़रत लुकमान नबी थे, लेकिन सही कौल मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वो नबी नहीं थे, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, एक बड़े दाना आदमी थे, बड़े अक्लमंद आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा नवाजा था, बड़ी हिकमत वाले थे, बड़े समझदार थे। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने वलियों का कितना जिक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर। सूरह लुकमान एक वली के नाम पे, हज़रत सिकंदर ज़ुल्कुरनैन अल्लाह के, मौला अली का कौल मैंने अर्ज़ किया था कि वो भी अल्लाह के वली हैं, जनाब मरियम भी अल्लाह की वलिया हैं। तो इन सब लोगों के नामों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयात को रखा है। तो सूरह लुकमान है, इसमें हज़रत लुकमान ने जो अपने बेटे को नसीहतें की उनका भी जिक्र है और भी कई चीज़ों का जिक्र है, लेकिन इसका जो अहम मजमून है वो यही है कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। एक बात समझ लेना, बड़ी दुनिया नसीहत करती है, लेकिन जो बाप शफकत के साथ गोद में बिठा के नसीहत करता है उसका बड़ा ही मजा आता है। हम भी नसीहतें करते हैं घर में, पर किसी से झगड़ा हो जाए ना बाहर, या दिहाड़ी सही ना लगे, या कारोबार पे छुट्टी हो जाए, तो फिर हमें लेक्चर याद आता है। वो फिर घर आके बड़े बूढ़े वो सारा लेक्चर घर में देते हैं, इल्ला माशाल्लाह। वो मेरी तरह किसी और के सताए हुए, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। यानी बात कोई और है, घर आके बस तुम नमाज नहीं पढ़ते बच्चे मेरे, इसलिए सारी बेबरकती है। बाप बेगम साहबा आप चूंकि नमाज नहीं पढ़ती, सारी तबाही सी होती है। तबाही बच्चे नमाज ना पढ़ें तो, घर वाली नमाज ना पढ़े तो बेबरकती होती है। पर अब आपका मूड बन गया था तो आपने लेक्चर दिया, तो इस तरह थोड़ी बच्चे नमाज पढ़ेंगे। बच्चे तो इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि आप शफकत की गोद में उन्हें बिठा लें, फिर उनका माथा चूमें और कहे पुत्र तू एक रकत पढ़ेगा ना तो तेरे बाप का कद अल्लाह 1 फुट बुलंद करेगा क़यामत में, इज्जत का कद ऊंचा होगा, इज्जत का। इस तरह जब कोई नसीहत करता है ना अपने बच्चे को, इस तरह जब कोई नसीहत करता है तो बातें रह जाती हैं, तबीयत में रह जाती हैं, मिजाज में। तो याद रखें कि माँ बाप नसीहत करें, जरूर करें। जितनी माँ बाप की नसीहत असर करती है बाहर वालों की नहीं करती। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की नसीहत सुने। बाहर वाले ना, बाहर वाले तो आपको नसीहत करेंगे, कह के गुजर जाएंगे। बाप नसीहत नहीं करता, बाप तो आपसे अपना दर्द दिल बयान करता है। और इतनी तड़प किसी में नहीं होती कि आप बच जाएं जितनी आपके माँ बाप में होती। इनकी ध्यान लगा के बात सुने, इनकी तरफ तवज्जो करें। किसी ने बादशाह से कहा था कि मज़ा कब आया तुम्हें, तुम बड़े बादशाह रहे, बड़े ख़जानों के, मज़ा कब आया? कहने लगा मज़ा तब आया कि जब मैं पहले कल किसी ज़माने में, बाद में वज़ीर आज़म बना, जब मैं नौकरी करता था तो मैं पैसे ला के अपनी अम्मा को देता था। तो फिर मैं सवेरे जब अम्मा से कहता था ना अम्मा ज़रा किराया देना, तो कहते थे कि वो ख़जाने का मालिक होने का इतना मज़ा नहीं आया जितना अम्मा वो अपनी गुथली से पैसे निकालती थी और फिर 2-3 दफ़ा चेक करती थी कि नोट साथ जुड़ा हुआ तो नहीं, फिर वो देती थी। तो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पास खड़े होते थे तो वो कहते थे ना एडा ध्यान कर दे, मुंडे नूं 2 रुपए ही होंदी है। तो अम्मा कहती थी नहीं मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई है, इसकी मुशक्क़त की कमाई है। मैं तो ये बादशाही है अगर आपके पास माँ बाप है, ये आपके पास हुस्न है, ये वक़ार है। इनके पास बैठे, अब्बा अनपढ़ भी हो ना, बाप अनपढ़ भी हो तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है।
آج تک کسی کائنات میں نہ آکسفورڈ نے ایسا کوئی نصاب بنایا ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی نے، نہ کراچی یونیورسٹی نے، جو نصاب اللہ ماں کی ممتا کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، وہ بنا ہی نہیں نصاب کہیں۔ کان لگا کے نصیحت سنو ماں باپ کی، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر پھر قرآن نے اولاد کے لیے ماں باپ کی مشقتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ میں شرک میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیکی کا برتاؤ کرے۔ اور پھر فرمایا پابندی سے نماز قائم کرنا۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، بیٹا نیکی کا صحیح بات کریں اپنے دل سے۔ کبھی ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا؟ بیٹے اچھا سا کاروبار کر، کوئی تگڑے سے پیسے کم۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ تو نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا۔ لیکن اگر ابا جی اپنے بچے کو بتائیں تو انہوں نے بال نہ کھیڑتا تھا پیالہ تو جٹا نہ منڈا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگر ابا جی یہ سبق پڑھائیں تو تکبر کا درس آیا کہ یہاں عاجزی کا درس آیا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پر مخلوق ساری رب کی ہے۔ کہا بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت اس میں کہیں فرمایا کہ ذرا دھیان سے رزق کمانا، کہا کہیں توجہ سے افسر بن جانا، یہ کہا ہے۔ بچہ انسان بن جائے نا تو ساری افسریاں اس کے قدموں میں آ جاتی، اور اگر وہ انسان نہ بنے تو پھر وہ افسر بھی بن جائے تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، مزدور بھی ہو تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی۔ اللہ کرے کہ ہم انہیں انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں، آگے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 سے انسان کے مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفع، روح، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ آنکھیں کتنی ہیں؟ کان کتنے؟ پیر کتنے؟ 2۔ ہونٹ کتنے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تم مجھے رکھ لو، ایک میں میرے دشمن کو رکھ لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اسلام ہو دوسرے میں کفر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں میرا محبوب ہو اور دوسرے میں تم نے کسی دنیا دار کو بٹھایا ہو۔ دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی شاعر نے یہ شکوہ کیا ہے، وہ بھی شکوہ نہیں، اس نے اپنی بات کی، ہم اپنے لفظوں میں لیتے ہیں نا۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا تھا تو مجھے تڑپ لگ گئی، تو تڑپ کا مزہ بڑا آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اتنا میں تڑپا ہوں اپنے محبوب کے لیے، تو تڑپ کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو کہتا ہے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتے۔
نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کی تھی تو کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. فرمایا نام بھائی زید بن حارثہ ہی کہو, زید بن محمد نہیں کہہ سکتے. تو منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا, یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے. تو اس لیے یہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو اس کی ولدیت اصل لکھوایا کریں, اپنی نہ لکھوایا کریں. ہاں اگر آپ نے جائیداد میں سے اپنی مرضی سے کچھ ہے دینی ہے تو زندگی میں دے دیں, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا ہی نام آئے. پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. اور ایک اولیٰ کا معنی اقرب کیا گیا کہ نبی پاک مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان کتنی قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کا قول, کسی ڈاکٹر کا, تو جو سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ جان کتنی قریب ہے, وہ اس کا پتہ کیسے بتائے کہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا محبوب جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے. پھر آیت نمبر 8 سے غزوہ خندق, جس کو غزوہ احزاب قرآن مجید نے کہا, اس غزوے کا بھی ذکر ہے. غالباً آیت نمبر 8 سے لے کر کوئی 20 آیت تک اس غزوے کا مختلف انداز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے 21ویں پارے میں ذکر فرمایا. کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے شرارت کی, مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے تو دیکھا نہیں تم نے, احد میں پھر تم جیت گئے معاذ اللہ, تو آؤ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا, اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا, کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا, تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا, تیاری کی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا, بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے, کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا, عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی تھی, ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے, اس میں آگ جلائی جاتی تھی. گھوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے گا. مدینے کے 3 طرف ویسے ہی کہیں باغات ہیں, کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد, کہیں پہاڑ ہیں, تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے. آج کل بھی ویسے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور چلو میں بھی ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں, اگر کئی دفعہ بندہ شاگردوں مریدوں سے مشورہ کر لے تو چوڑ بھی بڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. آپ مشورہ لے لینا, تو مشورہ تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں دیتا, جو بھی دیتا حکم ہی دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے بات مان لی تو ٹھیک ہے, نہ مانی تو بندہ ناراض ہے. تو میں کہتا ہوں آپ نے مشورہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو حکم دیا تھا تو پھر چلو گستاخی ہو گئی, اگر مشورہ تھا تو مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا. اب بہت کبار صحابہ نے یہ کہا کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے, اندر رہیں گے تو بزدل سمجھیں گے, لیکن حضور نے فرمایا نہیں, سلمان فارسی بات ٹھیک کرتا ہے. اب باقی ناراض ہو گئے, واک آؤٹ کر گئے, کسی نے شکوہ کیا بعد میں. مزاج کو سمجھے, اسلام کے مزاج کو سمجھے. میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں پتہ کیا ہیں؟ انہاں میں نے پوچھیا ہی نہیں. اس سب سے بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس کا نام ہے نانا جی بگڑ گئے, دادا جی بگڑ گئے, ابا جی بگڑ گئے. اور موٹی بات کیا ہے؟ انہاں سانو پوچھا نہیں, مرضی کر لی. یہ سب سے بڑی, آپ ٹٹول کے لیں پیچھے سے تو یہ جملہ برآمد ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ اور اس کی توبہ بھی کوئی نہیں, اللہ معاف کرے. یعنی معافی بھی نہیں ملتی اس فکرے کی. تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے نا خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا. 40 گز خندق کھودیں گے 10 بندے مل کے. 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے. اب خندق کھودنے لگے اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی. اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آ کے 3 ضربیں لگائیں اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی ہیں, یمن کی بھی دے دی ہیں, ایران کی بھی دے دی ہیں. اب وہ خندق کھود لی,
کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے. ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام، اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں، 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کرنے. لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے. اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے، اس پار مسلمان تھے. ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی، تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا، یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا. تو یہ آیا اس دن، جب میدان کے اندر آیا نا، چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے، تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا، اٹھا. اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1,000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے. گھوڑے کی چھلانگ لگائی، گرا، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرا، پھر اٹھا تو اٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے. اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا علی ٹھہر جا، یہ عمر بن عبد ود ہے، 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے. عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا، لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مجھے جانے دے. جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں، اب تو حد ہو گئی، میں ضرور جاؤں گا. حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے. اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ میرا نام ہے. کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا. حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر، علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے، تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے، میدان میں آ مقابلہ کر. اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا، کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگے پھر 2 ہی باتیں ہیں، یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا، ایک رکھ لے. کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا. تو حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ، سامنے آ. اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ، بڑی زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا، میں پوری بات عرض کروں گا، اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا، ساری زندگی. تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا. فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی، اب میری باری ہے، ذرا سنبھل کے رہنا، علی آنے لگا ہے. نہیں کرتا، میں بتا کے آیا کرتا ہوں، انا اسد اللہ و رسول، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. فرمایا ذرا تیاری کر لے. حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا، اس کے 2 ٹکڑے تھے، اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے. میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے. 1 مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے. ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ کاٹا، پھر دوبارہ جرت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں. پھر اللہ نے فضل فرمایا، جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا. یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا، ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھی آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے. ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا ہمیں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا. اب یہ جو طوفان ہے نا، اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو. اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بتا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا. اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں. تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے، وہ تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا، رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے. میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی. اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمائے. اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ
خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاؤ، یہ رستہ تمہیں رب کریم کی بارگاہ ناز کے قریب کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں جو بنو قریظہ ہیں ان کی بد عہدی کو بیان کیا، ان کے محاصرے کو، اور پھر ان کے کلوں سے اترنے کو، ان کے قتل کرنے کو، قیدی بنا لینے کو، ان کی زمینوں مکانوں مال و متاع کے مسلمانوں کے وارث بنانے کا بیان۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، زندگی نے جہاں تک وفا کی رہی، چل دیے اب سلام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، سمجھنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت دی دوستو آس حیرت میں ہے، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک بات کو اور بیان کیا، امہات المومنین ازواج مطہرات کو دعوت دی گئی کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت آپ کو چاہیے، آپ اسے اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے دی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت آپ کو مطلوب ہے تو پھر اللہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اصل میں نا یہ بھی تھوڑا سا پس منظر ہے، اس پر بھی لوگ عرضہ افزائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی ذرا کھول دوں تھوڑا سا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب غربت تھی، پھر اللہ نے مال دیا، بنو قریظہ بنو نذیر بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، مال آیا تو باقی لوگوں میں مال بٹتا تھا، تو جو صحابہ کل غریب تھے مال غنیمت کی وجہ سے امیر ہو گئے، ان کی بیویاں بڑے بڑے اچھے لباس پہنتی، کھانا کھاتی، سارا کچھ ہوتا۔ ازواج مطہرات نے ایک دن نبی کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو حالات اور تھے تو ہم بھی خاموش تھیں، اب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ کے پاس جو آتا ہے آپ بانٹ دیتے ہیں، اگر کچھ نہ کچھ ہمیں میسر آ جائے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، حضور ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر رب کریم نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا تمہیں دنیا کی